قرآن کریم میں بہت سی آیات ہیں جو مولا امام زمانہ علیہ السلام کی شان میں نازل ہیں، اور ان آیات کی تعداد 10 آیات ایسی ہیں جو اشارہ کرتی ہیں اور جو دلیل ہیں وجود مقدس صاحب الزمان علیہ السلام۔ بہت سے لوگ آپ سے سوال کریں گے اگر تمہارے امام موجود ہیں تو کوئی آیا قرآن میں آیت موجود ہے جو دلیل ہو امام موجود؟ تو ایک سورہ سب کو یاد ہے، سورہ قدر۔ علامہ طباطبائی سے جب کسی نے سوال کیا نا، جنہوں نے تفسیر المیزان لکھی ہے 20 جلدوں پہ، کیا آپ نے اتنی آیات لکھ دی کہ یہ آیت بھی اہل بیت سے آئی ہے کہ اہل بیت میں یعنی امام زمانہ کی شان میں یہ آیت اتنی آیات ہمارے بچوں کو یاد نہیں ہوتی ساری آیات۔ کوئی ایک آیت بتائیے جو ہمارے سارے بچوں کو یاد ہو جائے اور سب سے بڑی دلیل ہو وجود مقدس صاحب الزمان۔ اور مرحوم نے فرمایا کہ یہ آیت سب سے بڑی دلیل ہے۔ کون سی آیت؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، کہ ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں، نازل ہوئے تھے نہیں ہے ترجمہ، یہ ماضی کا صیغہ نہیں ہے۔ تنزل الملائکہ تو نہیں کہا اللہ، پاسٹ ٹینس نہیں کہا، بلکہ تنزل الملائکہ یعنی تتنزل مضارع کا صیغہ ہے عربی میں کہتے ہیں، یعنی پاسٹ ٹینس میں اللہ نہیں فرمایا ایک مرتبہ نازل ہوئے تھے، بلکہ پریزنٹ کنٹینیوس ہے۔ جب بھی شب قدر آتی ہے تو ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں، تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان پہ نازل ہوتے تھے، ان کے بعد جناب امیر علیہ السلام پہ ملائکہ روح نازل ہوتے تھے، جناب امیر کائنات علیہ السلام کے بعد امام حسن مجتبی علیہ السلام پہ، پھر امام حسین پہ۔ تو آج کوئی ہے نا رسول خدا جیسا جن پہ ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، ہر امر کو لے کے نازل ہوتے ہیں، ہر امر کو لے کے نازل ہوتے ہیں۔ تھوڑی سی توجہ کریں، ہر امر کو لے کے نازل ہوتے ہیں، اپنے رب کے اذن سے ہر امر کو لے کے نازل ہوتے ہیں، ہر امر کو۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، اے میرے حبیب آپ سے سوال کرتے ہیں بتائیے روح کیا ہے؟ کہہ دیجئے روح بھی میرے رب کا ایک امر ہے، روح بھی میرے رب کا ایک امر ہے، یعنی موت امر ہے، حیات امر ہے۔ کون کون اس دنیا میں اس سال میں آنے والا یہ امر ہے، کون کون جانے والا یہ امر ہے۔ توجہ، رزق امر ہے، بارش امر ہے، سیلاب امر ہے، سارے امر لے کے ملائکہ نازل ہوتے ہیں، تو کوئی اولی الامر ہے نا جس اولی الامر کی بارگاہ میں آتے ہیں وہی ہمارے امام۔ ہمارے بہت سے مسلمان بھائی یہ کہتے ہیں نہیں جو حکومت میں آ جائے وہی ولی الامر۔ حکومت میں تو ایسے ایسے لوگ بھی آ رہے ہیں جو ہم سے بھی گئے گزرے، میں اپنی تعریف میں نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن 30 سال سے زیادہ ہو گیا مجھے شب قدر کے اعمال کرتے ہوئے، میں قسم کھا کے کہتا ہوں ممبر پہ ہوں، آج تک مجھ پہ کوئی فرشتہ نازل نہیں ہوا۔ اگر آپ میں سے کسی کو فرشتہ آیا ہے تو بتائیے۔ بہت سے مسلمان کہتے ہیں کہ جب بھی آپ کو محسوس ہونا شب قدر میں اعمال کرتے کرتے کسی فرشتے نے ہاتھ میں لایا، سمجھ لو فرشتہ آ گیا۔ ہم ایک ہی فرشتہ دیکھیں گے، اس کا نام ہے ملک الموت۔ دن میں تارے تو نظر آتے ہیں، فرشتے نظر نہیں آتے۔ تو کہتے ہیں گرامی فرشتے ہم پہ نازل نہیں ہوتے۔ مجھے تعجب ہے بعض مسلمانوں پہ، ماننے پہ آتے تو کہتے نہیں رسول خدا کے بعد جو دعویٰ کرے مجھ پہ فرشتے آئے ہیں وہ دین سے خارج ہے۔ نہیں لوگ ماننے پہ آتے ہو تو سب کو فرشتے دکھوا دیتے ہو، نہیں ماننے پہ آتے تو کسی پہ فرشتہ نہیں آتا۔ عزیزان گرامی کوئی نہ کوئی یہ نہ کہے کہ رسول ہم جیسے، رسول ہم جیسے نہیں ہے، لیکن جن جیسے ہیں ان پہ فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح، یہ سب سے بڑی دلیل ہے، ہر امر کو لے کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ تو میں نے بھی ایک آیت پیش کی، چند آیات اور پیش کروں۔ ایک سورہ قدر کی آیت تنزل الملائکۃ والروح، یہ وجود مقدس صاحب زمان پہ دلیل ہے، آج کوئی موجود ہے۔ آئیں ذرا 2 آیات دلیل پیش کر دوں۔ سورہ انبیاء 21واں سورہ، اس کی آیت نمبر ظاہراً 105 اواخر آیات میں سے ہے، ظاہراً آیت نمبر 105، جس میں اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، ہم نے ذکر کے بعد زبور میں بھی لکھ دیا۔ ذکر یہاں مراد ہے توریت۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے ذکر کے بعد زبور میں بھی لکھ دیا ہے، اور یہ آیت جو میں پڑھ رہا ہوں قرآن کی آیت، یعنی ذکر میں بھی ہے، توریت میں بھی ہے، زبور میں بھی، انجیل میں اور قرآن میں بھی، یعنی اللہ نے کوئی بڑی اہم بات بتائی ہے جو ساری آسمانی کتابوں میں لکھی ہے۔ پروردگار بات کیا ہے جو ساری کتابوں میں آئی ہے، ذکر میں بھی ہے، زبور میں بھی، قرآن کی آیت ہے، ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ ہماری ساری زمین کے وارث ہمارے صالحین بندے بن جائیں۔ میں دیکھیں یہ شیعہ عقیدہ یہ ہے کہ باطنی طور پہ امام ہی حاکم، ولایت امام کی ہے، یہ شیعہ عقیدہ باطنی طور پہ۔ میں باطنی حکومت کی بات نہیں کر رہا، بات پہنچ رہی ہے؟ باطنی طور پہ یعنی ہڈن جو حکومت ہے ولایت امام ہی کی ہے،
میں ظاہری حکومت کی بات کر رہا ہوں. حضرت آدم سے لے کے آج تک کبھی پوری زمین پہ اللہ کے کسی معصوم نمائندے کی حکومت قائم نہیں ہوئی. اس کا مطلب ہے کوئی باقی ہے جس کی اللہ بھی بشارت دے رہا ہے. ہر نبی ہر امام نے جس کا انتظار کیا. آپ کس کے انتظار میں ہیں؟ جس کا ہر نبی ہر امام نے انتظار کیا. یعنی آپ کسی عام ہستی کے انتظار میں نہیں ہیں. بھئی ایک تو ہم آپس میں کسی کو دعوت بھی دیتے تو مومن کا انتظار کرتا ہے، مولانا کو دعوت دیں تو مولانا کا انتظار کرتا ہے. لیکن ساری کائنات منتظر ہے کسی ایسے کی جس کا سارے انبیاء سارے ائمہ نے انتظار کیا. اور یہاں تک کہ ہمارے ہر امام نے فرمایا کہ میں انہیں دیکھنے کے لیے بےتاب ہوں. اور ایک جملہ جب میں پڑھتا ہوں یقیناً میری روح کانپ جاتی ہے. تنہائی میں بھی سوچتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. لو ادرکتہ لخدمتہ طول حیات. چھٹے امام فرماتے ہیں اگر میں اپنے 12ویں لال کے زمانے میں ہوتا تو میں پوری زندگی ان کی خدمت میں گزار. میں نے آپ سے کہا نا جب میں تنہائی میں سوچتا ہوں تو میں روتا ہوں، میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. مولا کون؟ یعنی یہ وہ ہستی کہہ رہے ہیں جو اسی منصب پہ ہے. وہ بھی وہی امامت رکھتے ہیں جو 12ویں امام کی امامت ہے. وہ بھی اسی طرح حجت خدا جیسے 12ویں امام حجت خدا، وہ بھی اسی عصمت کبریٰ کے مالک ہیں. یعنی تمام درجات وہی ہیں. چھٹے امام میں کوئی کمی نہیں ہے. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں؟ امام صادق علیہ السلام میں کوئی کمی نہیں ہے. وہ تمام مراتب، وہ فضائل، وہ مناقب جو 12ویں امام کے ہیں ان کے بھی ہیں. لیکن فرمانے دیکھو میں دادا ہوتے ہوئے اسی درجے پہ ہوتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ اگر میں ان کے زمانے میں ہوتا تو میں خدمت میں گزار دیتا. اب اگر تم ان کے زمانے میں ہو تو کبھی خدمت میں کوتاہی نہ کر. توجہ فرما رہے ہیں نا؟ تو آیات بہت زیادہ. اس آیت میں اللہ یہ آپ کہیں گے کہ آپ نے تمام کا لفظ کہاں سے نکالا؟ کل تو آیا نہیں. ان الارض. لیکن الف لام صرف معرفہ بنانے کے لیے نہیں آتا، کامن ناؤن سے صرف پراپر ناؤن بنانے کے لیے نہیں آتا، دی کے معنی میں نہیں آتا، صرف استغراق کے معنی میں بھی آتا. جیسے ہے الحمدللہ رب العالمین. تمام شیعہ سنی علماء ترجمہ کرتے ہیں تمام تعریفیں اللہ کے لیے. بات پہنچی؟ سب کہتے ہیں تمام تعریفیں اللہ کے لیے. یہی سنا ہے آپ نے ترجمہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے. تو سب سے سوال کیجئے کل الحمدللہ نہیں آیا، کل الحمد نہیں آیا، تو کہاں سے؟ الحمد الف لام استغراق کے لیے، یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے. یعنی ساری زمین، تمام زمین کے وارث ہمارے صالحین بندے ہوں گے. اس کا مطلب ہے کسی ایسے کی حکومت آنے والی ہے جو پوری زمین پہ ظاہری طور سے حکومت قائم کرے گی. یہ آیت ابھی تک زندہ تعبیر ہے، اس کی تفسیر سامنے نہیں آئی. اس کا مطلب ہے یہ دلیل ہے کسی ایسی ہستی پہ جو رسول خدا کے وارث اور اسی نبوت اور رسالت کے پیغام کو رائج کریں گے جو رسول خدا لائے. دو آیتیں ہو گئی. میں نے کہا تھا ان آیتیں، ایک اور آیت سن لیجیے کہ اب یہ تمام مسلمان اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. وہ اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا. ایک رسول کی بات ہو رہی ہے یہاں، مراد ہے رسول خدا. 1,24,000 میں رسول نہیں کہا، جمع نہیں کہا، ایک رسول. توجہ، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. وہ اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا. پروردگار سارے رسول دے رہے ہیں لیکن کہہ رہے یہ خاص رسول ہے جسے میں نے اپنے سے نسبت دی ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، جسے میں نے ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ بھیجا. یہ وجود مقدس. آپ کہیں گے رسول خدا کی شان میں آیا تھا، آپ کہہ رہے صاحب زمان کا وجود ثابت کر رہے ہیں. سنیے گا آیت، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، تاکہ پھر دین کا ہر چیز پہ غلبہ آ جائے. دین کا، یہاں تو کل بھی آیا لفظ، دین کا ہر چیز پہ غلبہ آ جائے. آج تک دین اسلام کا، دین رسول خدا کا ہر چیز پہ غلبہ نہیں آیا، غلبہ نہیں آیا. اس کا مطلب ہے کوئی رسول خدا جیسا باقی ہے. رسول خدا کا کوئی وارث باقی ہے جو ان کے دین کا ہر چیز پہ غلبہ لائے. کہ وہ پورے دین کا غلبہ لے کے آئیں گے، اس کا مطلب ہے کہ کوئی ابھی باقی ہے جو دین کا غلبہ لائے گا. ہم جیسا آپ جیسا تو ہو نہیں سکتا. ہم تو وعدے کرتے ہیں ہم تبدیلی لے آئیں گے. میں پاکستان کی سیاست پر نہیں پڑھ رہا ہوں. گرامی، ہم جیسے افراد پوری دنیا میں وعدے کرتے ہیں یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، دودھ کی نہریں بہنے لگے گی، دنیا میں عدل انصاف قائم ہو جائے گا. دعوے کرنے والے بہت ہوتے ہیں لیکن جو دعوے کو پورا کر دکھائے وہ مہدی برحق ہے. لیکن دنیا میں بڑے بڑے افراد آئے جو وعدے کرتے ہیں، دعوے کرتے ہیں، میں ایسا کر دوں گا، میں ویسا کر دوں گا. گرامی، یہاں تک روایت میں ہے، روایت کے الفاظ یہاں تک ہیں
کہ دنیا کا کوئی طبقہ باقی نہیں ہوگا، دنیا کا کوئی پروفیشن باقی نہیں ہوگا جسے حکومت نہ ملے 12ویں امام سے پہلے، دنیا کا کوئی بھی طبقہ نہیں ہوگا جسے حکومت نہ ملے، تاکہ وہ بعد میں یہ نہ کہہ سکے ہمیں حکومت ملی ہوتی تو ہم عدل قائم کر دیتے۔ بات پہنچ رہی نہیں پہنچ رہی؟ میرے بھائی میرے بچے اگر اس کو غور سے سنیں گے، امام فرماتے ہیں دنیا کا کوئی طبقہ ایسا نہیں ہوگا جسے حکومت نہ ملے۔ اب کھول کے پیش کرو، مجھ سے نہ کہلوائیے مجھے پھر پاکستان جانا۔ ہمیں دنیا میں ہر طبقہ حکومت کر لے گا، وکیلوں کو حکومت مل جائے گی، ججوں کو حکومت مل جائے گی، انجینئروں کو حکومت مل جائے گی، تمام پڑھے لکھے لوگوں کو حکومت مل، کھلاڑیوں تک کو حکومت مل جائے گی، ہر طبقہ حکومت کر لے گا۔ جب سب ناکام ہو گیا اللہ کہے گا اب میں اپنا نمائندہ بھیج رہا ہوں۔ دنیا کا ہر پروفیشن کہہ لے گا ہم نے حکومت کر لی، جو ہم کر سکتے تھے ہم نے کر لیا، لیکن عدل و انصاف قائم نہیں کر سکتے۔ ایسا ہوا یا نہیں ہوا؟ آپ مجھے گنوا دیجیے، نہیں ابھی یہ پروفیشن نہیں آیا، یقین مانیے جس کا انسان تصور بھی نہ کر سکتا تھا ویسے لوگ آنے لگے۔ خدا کی قسم میں پاکستان کی سیاست پہ نہیں پڑھ رہا ہوں، پتہ نہیں آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں۔ آج ایسے لوگوں کو باقاعدہ سیاست میں لایا جا رہا ہے پاکستان کے اندر اور دنیا بھر کے اندر، یعنی آج ایسے جن کو تصور نہیں کر سکتے۔ خدا کی قسم میں جب جناب علی کی روایت پڑھتا تھا نا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ مولا کیا فرمانا، ترجمہ نہیں کروں گا زیادہ کھل کے۔ مولا فرماتے ہیں یہاں تک کہ خواجہ راؤں تک سے مشورے لیے جائیں گے انہیں حکومت میں لایا جائے۔ دیکھا آپ نے کہ ایسا ہو رہا؟ نہیں دیکھا تو خدا را اخبار پڑھ لیجیے گا۔ یہ باقاعدہ ایسے طبقات، ایسی سیاسی پارٹیاں بن رہی ہیں، ایسا نظام بن رہا ہے۔ اذان گرامی اب سے 10 سال پہلے بھی جب ہم یہ روایت پڑھتے تھے نا تو سوچتے تھے بھی مولا نے فرمایا ہوگا جو علی کہتے ہیں ہوتا، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے، جو ہمارے مولا فرماتے ہیں نا وہ ہوتا، پتھر پہ لکیر ہے، ہو کے رہے گا۔ لیکن لوگ سوچتے تھے کیسے ہوگا، کون ایسا بدبخت ہوگا جو اس قسم کے لوگوں کو ملے گا۔ عزیزان گرامی آج ہو رہا ہے کہ جناب مولا کائنات 1400 سال پہلے فرما گئے تھے اور آج ہو رہا۔ اس وقت کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا جب مولا فرما رہے تھے کہ مولا ایسے کیسے ہو سکتا ہے، کہ سب کچھ ہوگا۔ مولا بغداد سے گزر رہے تھے، کہ یہ تم دریا دیکھ رہے کہ اس کے ساتھ ایک بہت بڑا شہر بس جائے گا، یہی بغداد، کہ یہ اتنا بڑا شہر ہوگا، اتنی بڑی آبادی ہوگی، اونچی اونچی یہاں پہ بلڈنگیں آ جائیں گی، عمارتیں آ جائیں گی، کہ ایک ایک شب جمعہ میں 70,000 گنا ہوں گے اس شہر کے۔ لوگ کہتے تھے مولا یہاں کہاں، یہاں روشنی آ جائے گی، یہاں راتوں تک میں روشنی ہوا کرے۔ اس زمانے کے لوگ تعجب کرتے تھے کیسے ہوگا، کیا باتیں کر رہے ہیں امیر، حضرت امیر کیا فرما رہے ہیں؟ حضرت امیر سب کچھ ہو رہا ہے، آپ جائیے بغداد سب کچھ ہو رہا ہے۔ وہ مولا کائنات اس زمانے میں فرما رہے ہیں۔ تو آخر زمانے سے متعلق اب یہاں پہ جو ابتدائی علماء ہیں جیسے شیخ صدوق، وہ کہتے ہیں کہ امام کی، شیخ صدوق آپ کو پتا ہے نا کہ 12 امام کی دعا سے پیدا ہوتی ہے۔ ان کے والد کے ہاں علی بن بابا وحی قمی، علی بن حسین ابن بابا وحی قمی ان کا نام تھا۔ انہوں نے خط لکھا تھا کہ میرے ہاں صرف بیٹیاں ہیں، 8 بیٹیاں ہیں، میرے ہاں بیٹا نہیں، مولا میرے ہاں بیٹے کی دعا کر دیجیے۔ تو امام نے کہا تھا اپنے نائب خاص سے، کہا کہ علی ابن حسین ابن بابا وحی قمی کو کہہ دو کہ تمہارے یہاں بیٹا پیدا ہوگا، اس کا نام محمد رکھنا، اور وہ اتنی حدیث کی کتابیں لکھے گا کہ قیامت تک، ہمارے ظہور تک اس کی کتابیں باقی رہیں گی، یہ میری دعا۔ تو شیخ صدوق کہتے تھے کہ امام نے دعا مانگی میں پیدا ہوں۔ ان کا نظریہ یہ ہے کہ امام ہے انویزیبل، غیبت یعنی امام نظر نہیں آتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جب سرداب میں گئے تو ان کو نظر آنا بند ہو گیا۔ شیخ مفید ان کے شاگرد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، غیبت انویزیبلٹی نہیں ہے بلکہ پہچانے نہیں جاتے، لوگ امام کو دیکھتے ہیں پہچانے نہیں جاتے۔ پھر وہ دلیل لیتے کہتے جیسے حضرت یوسف کی غیبت، بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، قافلے والے مصر لے گئے، جا کے غلام کے طور پہ بیچا، عزیز مصر نے خرید لیا، اور اس کے بعد جناب یوسف جو ہیں وہ عزیز مصر بن گئے۔ جب بھائی آئے، 12 بھائی تھے جناب یوسف سمیت، بنیامین کے علاوہ جناب یوسف کے علاوہ 10 بھائی آئے، جناب یوسف کو بتایا یہ میرے بھائی ہیں کیونکہ وہ نبی ہیں۔ انہوں نے سارے بھائیوں کو بلایا اپنے دربار میں اور کچھ سوالات کیے اپنے والد کے متعلق، اور آنکھوں میں آنسو جانے دیا۔ جب چلے گئے نا تو باہر نکل کے ایک بھائی نے، لاوی نے کہا یہ مجھے یوسف جیسا لگتا، میرا دل کا بھائی دیتا یہ یوسف ہے۔ تو یہودا نے، بڑے بھائی نے کہا تجھے ہر خوبصورت آدمی یوسف لگتا، جسے ہم نے کنویں میں ڈال دیا تھا وہ کہیں غلام ہوگا، کسی گھر میں برتن مانج رہا ہوگا، عزیز مصر کیسے بن سکتا؟ کہا نہیں، اس کی آنکھیں وہی ہیں، اس کا چہرہ وہی ہے، یہ بہت خوبصورت ہے، یہ یوسف معلوم ہوتا۔ کہا نہیں، بھائی دیکھ رہے تھے لیکن جناب یوسف غیبت میں تھے۔ ایک جملہ یہاں کہے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا۔ بھائیوں نے چاہا یوسف کو کنویں میں ڈالتے، اللہ نے کنویں سے نکالا، عزیز مصر بنا دیا۔ توجہ، بھائیوں نے چاہا باپ کی آنکھوں سے دور ہو جائے تاکہ باپ کی آنکھوں کے سامنے ہم نہ، اللہ نے باپ کی آنکھوں پہ پردے ڈال دیے، دیکھ ہی نہیں سکتے تھے۔
اگر یوسف نہیں ہوگا تمہیں بھی نہیں دیکھے گا. نہیں لوگ بھائی یہ چاہتے تھے باپ کے دل میں ہم بسنے لگے, یوسف کی محبت نکلے, ہماری محبت چلی جائے. جناب یعقوب نے کہا یوسف دور ہوگا اسی کو یاد کرتا رہوں گا, تمہاری محبتیں پھر بھی دل میں نہیں آئیں گی. پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں. جو اللہ کو منظور نظر ہو چاہے جتنا بھی اس سے حسد کرو وہ پھر بھی اونچا ہی رہتا, چاہے وہ علی ہو چاہے مہدی ہو. جانے کے رابطے کیا ہوا, یہ دو نظریہ. تیسرا نظریہ علماء کو سن لیجئے. علماء کہتے ہیں کہ نہیں, امام جسے چاہیں نظر آئیں, جسے چاہیں نظر نہ آئیں. امام کے پاس ولایت ہے, وہ ولایت مطلقہ رکھتے ہیں. میرا بھی یہی عقیدہ ہے, میں تفصیل میں نہیں جا سکتا. امام جسے چاہیں نظر آئے, جسے چاہیں نظر نہ آئے, امام کے پاس ولایت. اذان گرامی, تو اب وہاں پہ غیبت صغریٰ شروع ہوئی. غیبت صغریٰ میں امام نے پہلے اپوائنٹ کیا عثمان بن سعید کو, جن کی قبر ہے بغداد میں. 10ویں امام کے شاگرد تھے اور انہی کے اصحاب میں سے تھے. کہا کہ میں آپ کو اپوائنٹ کر رہا ہوں, جو میرے شیعوں کے مسائل ہوں گے میں آپ کو بتاؤں گا, یہ خمس کو کیسے کہاں پہ کیا کرنا ہے, جس کا سوال ہو مجھ تک پہنچائے. 7 سال 260 ہجری میں ان کو اپوائنٹ کیا, 267 ہجری تک, آلموسٹ 7 سال ان کو اپوائنٹ کیا. پھر ان کو بتایا کہ آپ کا فلاں تاریخ کو انتقال ہو جائے گا, اور اس کے بعد شیعوں میں اعلان کر دیں کہ آپ کا بیٹا محمد ابن عثمان ابن سعید آپ کا بیٹا میرا نائب رہے گا. 38 سال 38 ایئرز وہ رہے, 267 ہجری سے لے کے 305 ہجری. پھر تیسرے نائب آ جاتے ہیں حسین ابن روح. جب آپ عریضہ لکھتے ہیں تو ان کا نام لکھتے ہیں, وہ سب سے زیادہ مقدس اور باتقوا. حسین ابن روح نوبختی, روح بھی لکھا ہے روح بھی لکھا ہے, نوبختی. 305 ہجری سے 326 ہجری تک 21 سال, اور پھر 326 ہجری سے 329 ہجری تک علی بن محمد سیمری. اور امام علیہ السلام نے ان کو کہا کہ اے علی بن محمد سیمری, یہ میری توقیع ہے, آج سے 6 دن بعد آپ کا انتقال ہو جائے. میرے شیعوں کو کہہ دیجیے گا کہ اس کے بعد پھر کوئی بھی نیابت خاصہ کا دعویٰ نہ کرے, کوئی ملاقات کا دعویٰ نہ کرے, اور میں بہت طویل غیبت کے بعد ظہور کروں گا. اور یہ میری ساری کی ساری غیبت کے اندر یہ کچھ نہیں حالات ہوں گے. امام کی توقیع ہے کہ ان کی خبر پہ بغداد میں جب آپ جائیں گے وہاں موجود. اور ٹھیک 6 دن بعد ان کا انتقال ہوا, اور کہا کہ میرے تمام شیعوں کو, اپنے بھائیوں کو میری طرف سے پرسہ دے دینا کہ تمہارا انتقال ہوا. جانے گرامی, جو وقت تک بتا دے وہ حجت خدا ہوتا ہے. موت میں جس کا اتنا تصرف, یعنی جانے گرامی یہ کون دنیا کے اندر اس رتبے پہ آ سکتا ہے سوائے ان کے جن کو اللہ نے چنا.